حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے کا قصہ اور درد بھرا واقعہ ایک بار ضرور سنی۔ ایک بھوکا یہودی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت سلمان فارسی اسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے گئے۔ حضرت فاطمہ نے کہا، میری یہ چادر لے جاؤ اور سامنے یہودی کو دے دو۔ جب یہودی نے وہ چادر دیکھی تو فوراً بے ہوش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت وہ ان کو دیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زیورات اللہ کی راہ میں دے دیے تھے۔ اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا تو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور اپنے بچوں کی پرورش بھی کیا کرتی تھیں اور سارا دن چکی پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی۔ کبھی تو ایسا وقت بھی آ جاتا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سجدہ کرنے پر صبح فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان نہیں کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ کھانے کو مانگا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور کھانے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ رخصتی کے وقت میرے بابا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ کبھی بھی اپنے شوہر کو سوال کر کے پریشان نہ کروں، اسی وجہ سے میں نے آپ کو کچھ نہیں بتایا۔ ناظرین، بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی زندگی کی زیادہ تر دن فاقوں میں ہی گزرے۔ کئی دن گزر جاتے تھے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، لیکن جب بھی آپ کے گھر میں کوئی کچھ مانگنے کو آتا تو آپ اسے خالی ہاتھ نہ جانے دیتی اور گھر میں جو کچھ بھی میسر ہوتا وہ اسے اٹھا کر دے دیتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر اپنے گھر کا سامان دے دیتی تھی کہ اسے بیچ کر روٹی خرید لو اور اپنا پیٹ بھر لو۔ ناظرین، پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی زندگی ایسی تھی، آپ کئی دن فاقوں میں گزارتی تھی، باوجود اس کے بھی ذکر الہی میں مصروف رہتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں کہ ہر وقت حضرت فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں، اس لیے عرب کی عورتیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی غریب سمجھتی تھیں۔ وہ یہ سمجھتی تھیں کہ حضرت فاطمہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی باتیں کچھ عورتیں کرنے لگیں۔ ان عورتوں میں سے ایک منافق عورت بولی کہ میں نہیں مانتی کہ بنت رسول اللہ کے پاس کوئی معجزہ ہے یا کوئی دولت ہے، وہ ہر وقت سادگی میں رہتی ہیں۔ اس بات کو جاننے کے لیے وہ منافق عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتی ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اس عورت کو اندر بلایا، گھر میں بٹھایا تو وہ عورت بولنے لگی، ہے بنت رسول اللہ، آپ کی سخاوت کے چرچے سر عام ہو رہے ہیں، آج میں بھی چاہوں گی کہ آپ مجھے بھی کچھ دکھائیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو وہ عطا کیا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے عورت، وہ نعمت دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جسم کی صورت میں عطا کی ہے، ان نعمتوں کے آگے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتوں پہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ میں آپ کے گھر یہ دولت دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ آپ مجھے کوئی دولت دکھا دیں تو میں مان جاؤں گی کہ آپ کا بابا اللہ کا رسول ہے اور آپ کا خاندان سچا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہاں پر میرا مصلی رکھا ہے جس پر میں نماز پڑھتی ہوں، اس کو ہٹا کر دیکھو تو تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی۔ وہ عورت جیسے ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچی اور اس نے مصلی ہٹا کر دیکھا تو اس عورت نے کیا دیکھا کہ اس مصلی کے نیچے لاتعداد میں خزانہ پڑا ہوا تھا، ہیرے جواہرات اور کافی سارا سونا تھا، جو وہ دیکھ کر حیران ہو گئی۔ وہ جیسے ہی جواہرات نکالتی رہی تو وہاں ویسے کا ویسا ہی رہا۔ وہ عورت جیسے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو مسکرا کر دیکھنے لگی اور وہ عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی حیرت سے دیکھنے لگی اور وہ عورت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ کون ہیں؟ آپ تو اتنی سادگی میں رہتی ہیں، آپ کا لباس اتنا سادہ ہے اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے، میں تو یہ سوچتی تھی کہ آپ کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے۔
تبھی آپ اتنی سادگی میں رہتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے تمام خزانے اہل بیت کے قدموں میں رکھ دیے اور اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم سادگی میں رہیں تاکہ کوئی بھی شخص سادگی اختیار کرنے میں کوئی شرم نہ کرے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ دنیاوی دولت کا تو آخرت میں سخت حساب دینا پڑے گا۔ جیسے ہی اس عورت نے آپ کا اخلاق اور معاوضہ دیکھا تو وہ قدموں میں گر پڑی اور وہ عورت رو کر کہنے لگی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا بابا اللہ تبارک و تعالی انسان کے گناہ ایسے معاف کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ اور تمہارا دوسرا سوال تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کون سا گھر زیادہ افضل ہے۔ جس گھر میں عورتوں کا پردہ جتنا افضل ہوگا، اللہ کے نزدیک اس گھر کا مقام بھی افضل ہوتا جائے گا۔ میں نے اپنے ابا جان سے سنا ہے کہ جیسے جواہرات کے لیے صندوق ضروری ہے، ویسے ہی عورت کے لیے پردہ ضروری ہے۔ اور تمہارا تیسرا سوال تھا کہ انسان اور جنت کے بیچ فاصلہ کتنا ہے۔ میں نے اپنے ابا سے سنا ہے کہ انسان اور جنت کے بیچ 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ تو وہ عورت کہنے لگی اے بنت رسول اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کی بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عورت، اپنا 1 قدم اپنے نفس اور خواہشات پر رکھ اور تمہارا دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ یہاں موجود 350 صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی وہاں پر ایک شخص آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرے پورے قبیلے میں سے صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہے۔ یہ بات سن کر پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا جیسی آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسے ہی حالات میرے پورے گھر کی ہے، مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو میری تھوڑی مدد کر دیجیے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو کپڑا دے سکے؟ سن کر حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا کھلا دیجیے۔ یہ بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے صحابیوں، یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا دے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت ہی سستا سودا تھا۔ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا کہ یہاں کوئی ہے جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار ایسا فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان شاہ نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہیں تو یہ لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ اے میرے پیارے نبی، یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کے گھر میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ اور کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے سلمان، تو کیا یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ یہ سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلمان فارسی فرمانے لگی یا رسول اللہ، اس سے میں روٹی کھلا کر ہی لاؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلمان فارسی اور اسی دروازے کے پاس اس شخص کو لے گئے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ آتے ہیں وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لے دروازے پر پہنچتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں اے بیٹی، میں ہوں سلمان فارسی۔ حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے بیٹی فاطمہ، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے اور بھوکا ہے، وہاں پر کسی صحابی کے گھر 1 روٹی بھی نہیں ہے جو اس شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لے کر آیا ہوں، اس کو 2 روٹی دے دو، بس اتنا ہی سننا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔
हजरत फातिमा फरमाने लगी, ए चाचा, इस शख्स से थोड़ा फासले पर होकर मेरी बात सुन लें। हजरत सलमान फारसी थोड़ा दूर होकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बात सुनते हैं। हजरत फातिमा कहती हैं, ए चाचा, आज 3 दिन हो गए हैं, मेरे दोनों शहजादों ने एक लुकमा भी नहीं खाया है। मेरे घर में खाने की कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है जो मैं आपको दे सकूं। इस शख्स को किसी बहाने से वापस ले जाएं। ये बात सुनकर हजरत सलमान फारसी की आंखों में आंसू जारी हो गए और फरमाने लगे, ए बेटी, मैं इस शख्स को आपके दरवाजे पर बड़ी हसरत से लाया हूँ। इस शख्स को मैं भूखा ले गया तो मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाकर क्या जवाब दूंगा। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि चचा थोड़ा ठहर जाओ, मैं अभी आती हूँ। हजरत फातिमा अंदर जाती हैं और अपने सर की चादर लेकर हजरत सलमान फारसी को दे देती हैं और फरमाती हैं, ऐ चचा जान, इस चादर को अपने दामन में छुपा लो और सामने समून यहूदी बैठा है, उसे जाकर बेच दो और उससे कुछ अनाज लेकर इस शख्स को रोटी खिला दो। हजरत सलमान फारसी इस चादर को पहन देखने लगे। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि ए चचा, इस चादर को आम चादर मत समझिएगा। ये वो चादर है जिसे मेरे अब्बा हुजूर ने रुखसती के वक्त मेरे सर पर दिया था और फरमाया था, इसे बेटी, आज मैं तेरे सर पे ये चादर रख रहा हूँ, कल क़यामत के दिन औरतों की सरदारी की चादर भी तेरे सर पर रखूंगा। हजरत सलमान फारसी इस चादर को लेकर समून यहूदी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। अंदर से वो यहूदी बाहर आया। हजरत सलमान फारसी फरमाने लगे, ए समून, आज तक तुमने पैसों के बदले गंदम दी है, जो के बदले आटा दिया है, लेकिन आज मैं एक ऐसी बरकत वाली चादर लेकर आया हूँ। आज मैं नबी की बेटी की चादर लेकर आया हूँ। ये चादर तुम रख लो और इसके बदले में कुछ अनाज दे दो, जिससे इनके घर में आने वाले मेहमान का पेट भर जाए। समून यहूदी ने जैसे ही ये सुना, अपने हाथों में तराजू पकड़ा और अनाज तोलने लगा। अनाज तोलते तोलते इस यहूदी ने पूछा, ए सलमान, मुझे ये तो बता दो कि तुम ये चादर क्यों बेचना चाहते हो। हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे कि नबी की प्यारी बेटी के घर में एक मेहमान आया है जो कि भूखा है, इनके घर में कुछ भी खाने को नहीं है, वो मेहमान उनके घर से भूखा ना जाए, इसलिए हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अपने सर की चादर दी है। इसको बेचकर इस मेहमान का पेट भरना अच्छा समझा है। ये बात सुनकर समून यहूदी के हाथ से तराजू छूट गया। उसने वो चादर उठाई और अपने माथे से लगाई और कहने लगे, ए सलमान, थोड़ा ठहरो, मैं अभी आता हूँ। वो अपने घर जाता है और अपने घर से एक किताब लेकर आता है। इस किताब को वो खोलता है और कहता है, आपका खुदा भी सच्चा है, आपका रसूल भी सच्चा है, आपके रसूल की बेटी भी सच्ची है और आपके रसूल के घर वाले भी सच्चे हैं। ये सुन सलमान फारसी कहने लगे, ए समून, तुम क्या कहना चाहते हो। ये सुनकर समून यहूदी कहने लगे, ए सलमान, देखो, ये किताब हमारी है, लेकिन इस किताब में बातें तुम्हारी नबी की बेटी की लिखी हुई हैं। इस किताब में लिखा है कि जो आखिरी पैगंबर होंगे उनकी बेटी इतनी सखी होगी कि उनके दरवाजे पर एक गुलाम एक मेहमान को लेकर आएगा, पर उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं होगा, तो अपने सर की चादर बेचकर इस मेहमान का पेट भरेगी। और यहूदी कहने लगा, ए सलमान, तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए यहाँ से ले लो और ये चादर भी ले जाओ। ये चादर लेकर बिन्त रसूल के सर पर डाल दो। हजरत सलमान फारसी चादर लेकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजे की तरफ आ रहे थे। वो पीछे देखते हैं कि उनके पीछे समून यहूदी भी आ रहा था। हजरत सलमान पूछते हैं कि ए समून, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, तुम्हारा काम तो खत्म हो गया है। ये बात सुनकर समून यहूदी कहता है कि ये अनाज हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दामन में डाल दो और मुझे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के कदमों में डाल दो। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमान ख़वातीन को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़िंदगी को मसले राह बनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और हम सब ख़वातीन को हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।